اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ پیارے دوستو، آج ہمارا موضوع ہے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے معنی اور مرزا غلام قادیانی۔ دیکھتے ہیں کہ خاتم کے مرزا نے کیا معنی کیے ہیں، کیونکہ قادیانی کافی روتے دھوتے چیخیں شیخیں مارتے رہتے ہیں کہ یہ معنی ہے، وہاں یہ لکھے ہیں، یہاں یہ لکھے ہیں۔ تو ذرا آئے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ ملفوظات مسلی مردود یعنی کہ مرزا غلام قادیانی سات چارم جلد 4 صفحہ 41 پہ ہے کہ یہ قاعدہ کی بات ہے کہ آخر میں آنے والا عظیم الشان ہوتا ہے، اور یہی وجہ تھی کہ حضرت علیہ وسلم خاتم النبیین ٹھہرے، یعنی جو سب سے آخر میں آئے گا وہی تو عظیم الشان ہوگا۔ تو جو ثابت ہوا اس حوالے سے کہ جو سب سے آخر میں آئے وہ عظیم الشان ہوتا ہے، خود مرزا غلام قادیانی نے یہ بات لکھی ہے۔ تو نبی علیہ السلام کو آخری مانو گے تو سب سے عظیم الشان ماننا پڑے گا، اگر نبی علیہ السلام کے بعد مرزا غلام قادیانی کو مانو گے تو پھر نعوذ باللہ نبی پاک علیہ السلام کے عظیم الشان ہونے کا انکار لازم آتا ہے۔ تو اس پہ قادیانی خود سوچیں۔ اچھا، یہ جی ان کا ایک اور حوالہ ہے چند سوالوں کے جوابات کے نام سے، اور اس کا جلد 9 ہے، صفحہ 30 ہے۔ کہتے ہیں پس ضروری ہے کہ آپ کے خلفاء میں سے جو شخص نبی ہو وہ ختم نبوت ذلیہ ہو۔ پھر یہ بھی امر بالکل بین اور ظاہر ہے کہ خاتم نبوت ذلیہ متعدد نہیں ہو سکتے، اور ایک سے زیادہ خاتم نبوت ذلیہ ہرگز نہیں پائے جا سکتے، جس طرح ایک سے زیادہ خاتم الانبیاء نہیں ہو سکتے۔ تو اس لحاظ سے یہ مرزا غلام قادیانی کو آخری نبی مان رہے ہیں، کیونکہ مرزا قادیانی کہتا ہے کہ میں ذلی بروزی نبی ہوں، حالانکہ اس کا مستقل اور شرعی نبی ہونے کا دعویٰ بھی موجود ہے، وہ ایک الگ بحث ہے۔ لیکن یہاں تو یہ مان رہے ہیں کہ خاتم کا معنی آخری ہوتے ہیں، پھر نبی علیہ السلام آخری کیوں نہیں ہے بھائی؟ تم نے کہاں سے مرزے کو گھڑ لیا ہے؟ پھر تشہیر الاذان میں کہتے ہیں نمبر 5 صفحہ نمبر 5۔ اس کے بعد اب ضروری خیال کرتا ہوں کہ حضرت یعنی کہ مرزا غلام قادیانی کی تحریر سے یہ دکھاؤں کہ مرزا قادیانی نبیوں میں سے سب سے آخری نبی معاذ اللہ نعوذ باللہ ان کے نزدیک۔ ہم مسلمان نبی پاک کو آخری مانتے ہیں، اور یہ قادیانی مرزا قادیانی کو آخری مانتے ہیں معاذ اللہ۔ لیکن آخری کے معنی آخری ہی مانے ہیں انہوں نے۔ ہم ضروری سمجھتے ہیں کہ مرزا قادیانی کے حوالوں پہ جایا جائے، لیکن چلیں یہاں سے ایک اور چیز نکالتے ہیں۔ تشہیر الاذان جلد 3 صفحہ 31 پہ کہتا ہے ضروری ہے کہ ایک جامع معلوم ہوا کہ حضرت علیہ وسلم کی امت میں سے جو شخص بھی نبی ہو ضرور ہے کہ خاتم نبوت ذلیہ ہو۔ خاتم نبوت ذلیہ ضروری ہے کہ صرف ایک ہی ہو، ہاں خیر اتم میں کثرت جائز ہے، ہاں پھر غیر اتم میں کثرت جائز ہے، یعنی آخری تو مرزا ہی ہوگا، لیکن پھر بھی آ سکتے ہیں جی۔ ڈرامے بازی چیک کیا آپ نے ان کی؟ اچھا جی، مرزا غلام قادیانی کہتا ہے روحانی خزائن جلد 3 صفحہ نمبر 414، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس شیطان کی کہاں تو بندہ پڑھے یہ بات ملتزم محال ہے کہ خاتم النبیین کے بعد پھر جبرائیل علیہ السلام کی وہی رسالت کے ساتھ زمین پر آمد و رفت شروع ہو جائے، اور نئی کتاب اللہ گو مضمون میں قرآن کریم سے توارد رکھتی ہو پیدا ہو جائے، اور جو امر ملتزم محال ہے وہ محال ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا، کہتا ہے کہ نیا قرآن نہیں آ سکتا، نئی وحی نہیں آ سکتی۔ بھائی جب نئی وحی نہیں آ سکتی تو پھر نیا نبی کیسے آ سکتا ہے؟ یہ تو ختم نبوت کی دلیل دے رہے ہو۔ اچھا جی، پھر لکھتے ہیں جلد 3 صفحہ نمبر 412 ضالع وہام کے اندر کہ ہر ایک سمجھ سکتا ہے خدا تعالیٰ سے صادق الوعد ہے، جو آیت خاتم النبیین میں وعدہ دیا گیا ہے کہ وہ حدیثوں میں تصریح بیان کیا گیا ہے کہ اب جبرائیل بعد زمانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کے لیے وحی نبوت لانے سے منع کیا گیا ہے۔ جب جبرائیل وحی نبوت لانے سے منع ہو گیا تو پھر مرزا نبی کیسے بنا ہے؟ ثابت ہوا نبی علیہ السلام آخری نبی ہیں۔ اسی طرح روحانی خزائن جلد 1 صفحہ 103 پہ کہتا ہے تو نئی شریعت اور نئے اعلام کے نازل ہونے میں بھی امتناع عقلی لازم ہے۔ کہتا ہے عقلاً طور پہ بھی نبی پاک کے بعد نبی نہیں آ سکتا، نہ نئی شریعت آ سکتی ہے، نہ نیا اعلام آ سکتا ہے، ممکن ہی نہیں ہے۔
پھر کہتے ہیں جلد 9 صفحہ نمبر 164 کے اوپر کہ مجھے اعلان کیا گیا کہ دین اللہ اسلامی ہے اور سچا رسول سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سردار و امام ہے، جو رسول نبی امین ہے، پس جیسا کہ عبادت خدا صرف خدا کے لیے مسلم ہے اور وحدہ لا شریک۔ اسی طرح ہمارے مثلا اس بات میں واحد ہیں کہ آپ کی پیروی کی جاوے، اور اس بات میں واحد ہیں کہ خاتم الانبیاء ہیں، یعنی آپ واحد ہیں خاتم الانبیاء ہونے میں۔ جب واحد ہے پھر مرزا کیسے آیا؟ اچھا جی، جو آیت ہم پیش کرتے ہوتے ہیں اس کا بھی سن لیں۔ نورانی خزائن جلد 3 صفحہ 431 میں مرزا نے ترجمہ کیا ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین کا ترجمہ کرتا ہے، یعنی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے والد نہیں مگر وہ رسول اللہ ہیں اور ختم کرنے والے نبیوں کے، یعنی جس نے لکھا ہے ختم کرنے والا نبیوں کا، یعنی آخری نبی۔ آپ پر نبوت ختم ہے تو مرزا نبی کیسے بنا ہے؟ کیسے جاہل ہے یہ قادیانی۔ پھر مرزا غلام قادیانی نے نورانی خزائن جلد 7 صفحہ 200 محبت البشرا میں کہا، آیت یہی ہے، کہتا ہے اللہ تعالی ان رب الرحیم متفضل سمی نبینا صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء بغیر الاستثناء، کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام خاتم النبیین رکھا ہے بغیر کسی استثناء کے۔ فسرہ نبینا فی قول لا نبی بعدی بیان وعد للطالبین ولو جوزنا ظہور نبی بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم لجوازنا افتتاح باب الوعی النبوہ بعد تغلیقها وهذا حلف كما لا يخفي على المسلمين وكيف يجيء نبی بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقد انتقل الوعی بعد وفاته وختم اللہ به النبیین انعقدت کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اللہ نے خاتم النبیین رکھا ہے اور بغیر استثناء کے رکھا ہے، اور اس میں یہ حدیث بھی ہے کہ لا نبی بعدی، جو کہ واضح طالبین کے لیے واضح بیان ہے، اور یہ کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ اور کہتا ہے کہ جائز مان لیا جائے کہ نبی علیہ السلام کے بعد کوئی نبی آئے گا تو جائز ماننا پڑے گا کہ بعد بند ہونے کے باب نبوت دوبارہ کھل جائے، اور یہ جو ہے یہ خلاف ہے، واضح حلف، یہ جائز ہی نہیں ہے، خلاف ہے بھائی، غلط ہے، یہ بات نہیں ہو سکتی۔ کمال کرتا ہے مرزا قادیانی۔ پھر قادیانی بتائیں نا اس کے بعد کس طرح مان لیا ہے مرزا قادیانی کو؟ نہیں ماننا تھا۔ پھر کہتا ہے جلد 19 صفحہ 13 کے اوپر، نو انسان کے لیے روز زمین پر کوئی کتاب نہیں مگر قرآن، اور تمام آدم زادوں کے لیے اب کوئی رسول نہیں، شفیع نہیں مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتا ہے حضور علیہ السلام کے بعد تو کوئی نبی رسول ہے ہی نہیں، کیونکہ ہر نبی رسول ہے شفیع اپنی امت کے لیے۔ نبی تو شفیق ہوتا ہے، شفقت ہوتی ہے اس کے اندر، تو جس شفیق ہی نہ ہو، شفقت ہی نہ ہو، تو نبی کیسے بنے گا؟ روحانی خزائن جلد 14 صفحہ نمبر 393 پہ کہتا ہے کہ حدیث لا نبی بعدی بھی نفی عام ہے، یعنی کہ لا نفی عام کے لیے ہے۔ پاس یہ کس قدر جرأت دلیری گستاخی ہے کہ خیالات رقیقہ کی پیروی اور نصوص سریہ قرآن کو عموداً چھوڑ دیا جائے اور خاتم النبیین کے بعد ایک نبی کا آنا مان لیا جائے، اور پھر اس کے بعد وحی نبوت منقطع ہو چکی تھی، پھر سلسلہ وحی نبوت کا جاری کر دیا جائے۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ مرزا قادیانی کے بقول نبی پاک علیہ السلام کے بعد کسی نبی کو آنا ماننا، یہ قرآن کی نصوص کو چھوڑنا ہے، وہ بھی امدن، اور خیالات رقیقہ کی پیروی کرنا ہے، اور یہ گستاخی ہے، دلیری ہے، جرأت ہے۔ لہٰذا دعویٰ کر کے مرزا بھی گستاخ ہوا، اور مرزے کے سارے ماننے والے پکے ٹھکے گستاخ ثابت ہوئے۔ روحانی خزائن جلد 13 صفحہ نمبر 217 کتاب البریہ کے اندر مرزا قادیانی کہتا ہے کہ اور آن صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا فرما دیا تھا کہ میرے بعد نبی نہیں آئے گا، اور لا نبی آبادی ایسی مشہور تھی کسی کو اس کی صحت میں کلام نہ تھا۔ قرآن کریم جس کا لفظ قطعی ہے جی، وہ بھی تو یہی کہہ رہا ہے۔ مرزا کہتا ہے نبی پاک نے فرمایا میرے بعد نبی آئے گا ہی نہیں، لا نبی آبادی ایسی مشہور حدیث ہے جس کے کسی کو کلام ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، جلد نمبر 12 صفحہ 95 سراج منیر میں لکھتا ہے، ہست او خیر الرسول خیر الانام ہار النبوت را برشد اختتام، کہ آپ پہ ہر قسم کی نبوت ختم ہو گئی۔ جب ہر نبوت حضور پہ ختم ہے تو مرزا جو یہ تم نے کہاں سے نکالی ہے، یہ ذلی بروزی چینی جاپانی جو نکالی ہوئی ہے، اس کا بھی کوئی ثبوت دو۔
روحانی خزائن جلد 1 صفحہ 19 پہ کہتا ہے ختم شد بر نفس پاکش ہر کمال کے لیے آپ کے پاک نفس پر ہر کمال ختم ہو گیا. لا جرم شد ختم ہر پیغمبرے کہ ہر پیغمبری آپ پر ختم ہو گئی ہے, آپ کے بعد کوئی پیغمبر نہیں ہے. یہ مرزا قادیانی خود کہہ رہے ہیں. تو قادیانیوں کو چاہیے کہ اب ان باتوں کو مانیں اور آگے چلیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اتنا کافی ہے جی آج کے لیے. لائک شیئر ضرور کرو یار.